اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر گل سن والی جے جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ قاری بولیا جاسی حافظ قاری اچا ہو سی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر۔ استاد محترم ماسٹر محمد فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے کے آئیں، اور شیخ مولانا الیاس مدنی صاحب سے درخواست ہے کہ دونوں اپنے ہاتھوں سے حافظ حسنین ریاض کو تحائف سے نوازیں، وہ تحائف جو انتظامیہ جامعہ مسجد توحید کی طرف سے ان کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ مسجد توحید کی انتظامیہ کی طرف سے ان بچوں کو ایک اعزازی شیلڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن مجید تحفے کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر محمد معظم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے کے آئیں، اور ان کے ساتھ استاد محترم سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حفظ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے حافظ محمد معاذ کو انعام سے نوازیں۔ کڈو معاذ اصل انعامات تو انشاءاللہ جنت کے اندر ملیں گے۔ بیٹا پنکھا باندھی رہنے دو، یہ تو دنیا کے اندر چند انعامات ہے اور ختم ہو جانے ہیں۔ اب اصل ذمہ داری ان کے والدین کی شروع ہو چکی ہے کہ وہ ان کے اوپر توجہ دیں، جو قرآن مجید انہوں نے یاد کیا ہے ان سے بار بار سنیں، اور سننے کے بعد بار بار ان کو تلقین بھی کریں کہ بیٹا اس کی منزل اس کو دہراتے رہنا ہے۔ کل قیامت کے دن ان حفاظ کے والدین کے لیے اللہ رب العزت نے تاج تیار کیے ہیں، اور ہم نے بھی دنیا کے اندر ان کے والدین کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ایک تاج کے طور پہ پہنانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کی طرف پلٹ آؤ، اس دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس دنیا کے اندر عزت کتنی ملتی ہے؟ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک قبیلہ آیا، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارا امام مقرر کر دیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امام مقرر کیا تھا جس کی عمر 6 یا 7 برس تھی، اور جس کے لیے پہننے کے لباس کی حالت یہ تھی کہ سجدے کی حالت میں گئے امام صاحب تو ان کی پشت ننگی ہو گئی۔ پیچھے سے عورت نے آواز دے کے کہا کہ او مسلمانوں کی جماعت، اپنے امام کی پشت کو ڈانپ لو۔ حضرات، پہننے کے لیے لباس نہیں، عہدہ نہیں، دنیا کے اندر کوئی بڑا نسب نامہ نہیں،
لیکن اللہ کے قرآن کی وجہ سے عزت یہ ملی ہے کہ قبیلے کا سردار، قبیلے کا وڈیرا، قبیلے کا چودھری، قبیلے کا نمبردار پیچھے ہے، اور ایک غریب مزدور طبقے کا ایک بچہ جس کی عمر 6 یا 7 سال ہے، وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتا، یہ چودھری، یہ وڈیرا، یہ نمبردار اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتا۔ اتنی عزت، اتنی شان، اتنا مقام ہے۔ تو میں حافظ محمد معاذ صاحب کے والد سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے کے آئیں، اور شیخ الیاس مدنی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ ایک کلہ رکھیں، جو انشاءاللہ اصل تو کل قیامت والے دن ملنا ہے، یہ دنیا کے اندر ایک علامتی تحفہ اور گفٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ حسنین کے والد محترم کے لیے بھی ہمارے پاس ان کا تحفہ گفٹ موجود ہے، لیکن آگے نہیں آگے اچھا، محترم جناب حافظ حسنین ریاض صاحب کے والد محترم ریاض انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے کے آئیں، اور شیخ الیاس صاحب سے درخواست ہے کہ ان کے سر کے اوپر بھی اپنے ہاتھوں سے کلہ رکھیں۔ بلا تاخیر انشاءاللہ شیخ کا خطاب شروع ہونے والا ہے، لیکن بڈھے چک کی جماعت اس بات پہ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت سوال کر لے کہ تم نے مال دیا تھا تو یہ تمہارا مال تمہارے سامنے پیش ہے، ہم نے یہ پنکھے، یہ بلڈنگ، یہ استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بچے قرآن کے حافظ بنا کے پیش کر دیے ہیں، یہ اگر آپ نے اولاد دی تھی تو یہ اولاد آج آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہے۔ تو دعا کرنا کہ اللہ جو لوگ بھی اس کام کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو، ان کی کوشش کو، ان کی کاوش کو، ان کے دیے ہوئے مال کو اپنی رضا کے لیے قبول کر کے کل قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنانا۔ حضرات کل قیامت کے دن یہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہم نے مسجد توحید والوں کو مال دیا تھا، روپیہ دیا تھا، پیسے دیے تھے، تو مسجد توحید کی ذمہ دار انتظامیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی امانت جہاں خرچ کرنے کا حق بنتا تھا وہاں خرچ کی ہے، وہاں پیسہ لگایا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے پیسے لیے کہ بھائی ان حفاظ اکرام کو قرآن لے کے دینا ہے، تو اللہ کی قسم ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم نے ان پیسوں سے قرآن مجید لے کے دیا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے مال سے، آپ کے خرید کے دیے ہوئے قرآن کے نسخے سے انہوں نے حفظ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، میں اور آپ قبر کے اندر پڑے ہوں گے تو یہ بچے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے اپنے لیے، لیکن ان کے اکاؤنٹ میں سے ہمارے لیے بھی اللہ نیکیاں جاری کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مسجد توحید کے بہت سارے ابھی کام باقی ہیں، آپ احباب کے سامنے ہے، مسجد توحید کے لیے احباب دل کھول کے تعاون کیا کریں۔ یہ جو مسجد ہے نا بڈھے چک کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تگڑی جماعت ہے، مجھے پتہ ہے احباب کو بھی اس بات کا علم ہے، لیکن یہ مسجد توحید غریب لوگوں کی مسجد ہے۔ اس مسجد کے ساتھ دل کھول کے تعاون کیا کریں، اور گاہے بگاہے آ کے چیک بھی کیا کریں کہ یہاں جو نظام تعلیم ہے اس کا معیار کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ
الحمدللہ اس مسجد توحید کے اندر بچوں کا شعبہ حفظ بھی جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بچیوں کا شعبہ حفظ کا بھی آغاز ہو چکا ہے، بلکہ ایک طالبات نے تقریباً 3 پارے حفظ بھی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 40 روزہ دورہ تفسیر القرآن والحدیث وہ بھی ہم نے کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی طالبات کی وہ ضروریات جو آنے والی زندگی کے اندر دنیاوی طور پہ ان کے کام آنے والی ہے، وہ ہم نے سلائی سینٹر کے نام سے سلائی سکھانا بھی شروع کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر بہت قریب ہم کوکنگ کا کورس بھی شروع کروانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے ہم نے عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرے رفقا نے، میرے ساتھیوں نے محنت کی ہے، تو میرے ساتھیوں نے محنت کر کے لوگوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا کیا ہے، اور یہ خالصتاً میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے اللہ کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کچھ اللہ کا کمال ہے یا میرے بزرگوں کی قربانی ہے۔ یہ بابا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی، جنہوں نے 40 سال کے اندر کبھی کسی کے سامنے اپنی ذات کے لیے دامن نہیں پھیلایا تھا، لیکن مسجد توحید کا معاملہ آیا تو گھر گھر جا کے بھی انہوں نے دامن پھیلایا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، لوگوں فقیر سمجھ لو، سفیر سمجھ لو، آج عطا اللہ شاہ صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، مسجد توحید کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں اس مسجد توحید کو ہم نے بنانا ہے، اس مسجد توحید کے اندر ہم نے حفظ کا شعبہ شروع کرنا ہے، اس مسجد توحید کو بنانا ہے، یہاں سے قول لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرنا ہے، اس مسجد توحید کو بنانا ہے۔ تو یہاں سے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ لوگوں آؤ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ ہم تو یہ کر سکتے ہیں بچوں کو انعام کا لالچ دے کے مسجد کے اندر لے آئیں، مسجد کے اندر لا کے 40 دن ان کو نماز پڑھا کے۔ والدین کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھیں گے کہ بچے نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ بچہ کاروبار کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، بچے کو لباس دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اللہ نے نہیں پوچھنا، لیکن یہ اللہ رب العزت ضرور پوچھیں گے، اولاد دی تھی، بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، اس کو دین کا علم کتنا سکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں خود اتنا دین کا علم پڑھ لو کہ کم سے کم بیٹی کے نکاح کے موقع پہ خود نکاح پڑھا سکو، اور بیٹے کو اتنا دین کا علم سکھا دو کہ میت آپ کی آگے پڑی ہو اور بیٹا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اللہم اغفر لابی، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دینا۔ صرف اتنی درخواست ہے میرے محترم بھائیوں، دین کا علم دے دو، اللہ کی قسم دین کا علم دے دو، مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، ہر انسان نے جانا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب دین کا علم دے کے جاؤ گے قبر کے اندر اللہ درجات بلند کرے گا تو سوال کرو گے اللہ میں تو مر چکا، میں نے تو کوئی نیکی کا عمل کیا نہیں، اب میرا درجہ بلند کیوں ہوا؟ تو اللہ کہیں گے جس بیٹے کو نماز کی تلقین کر کے آیا تھا، جس کی تربیت دین اسلام کے مطابق کر کے آیا تھا، آج اس نے نیکی کا عمل کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن، وکیل صحابہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب کو۔ احباب اپنے ذوق اور شوق کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدے دارے اتے انج رکھیے سارے عہدے دارے اتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا جویں نبی پاک دے بلال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ دے دینی اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ دے دینی اتوں وار دیندا اے انہوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا انہوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب میں اگیو روندے رہے امت لئی رب میں اگیو کنہ ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنہ ساڈا آقا نے خیال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت پیڑی مسجد دے مدرس محترم قاری محمد ابو سفیان صاحب حفظہ اللہ انہاں دے رفقاء بالخصوص فضیلت الشیخ استاذ العلماء محترم الشیخ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ مولانا صحت والی زندگی عطا فرمائے
اللہ رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرانگا اس مسجد دی انتظامیہ نو، تھوڑے عرصے اندر ماشاءاللہ بڑا کام، اور ادارے دے استاذہ کرام نو، معلمات نو، اور جنہ بچیاں قرآن مجید مکمل حفظ کیتا ہے انہاں بچیاں نو، انہاں دے والدین نو، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو دین دا عالم اور باعمل انسان بنائے، اور والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ مینوں حکم ہویا سی کہ قرآن پاک دے حوالے نال، چونکہ میں مجلس قرآن والے ہیں دی، قرآن مجید دے حوالے نال چند معروضات میں تساں احباب دے سامنے رکھاں۔ حضرات ذی وقار بنیادی بات ذہن وچ رکھو، جس قوم نے اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال جوڑیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں عزت اور شان نال نوازیا، اور جس قوم نے اللہ دے قرآن نال تعلق توڑ لیا، دوری اختیار کی تھی، وہ قوم ذلیل و رسوا ہو گئی۔ قرآن مجید نال تعلق قائم کرو، اللہ دے قرآن نال نسبت جوڑو، اللہ دے قرآن نال محبت کرو۔ جس طرح ساڈے بیوی بچیاں دے، بہن بھائیاں دے، والدین دے ساڈے ذمے کچھ حقوق نے، اسی طرح قرآن مجید دے بھی کچھ حق نے جڑے میرے اور تواڈے ذمے نے۔ قرآن مجید دے محدثین نے موٹے موٹے 5 حق بیان کیتے ہیں۔ پہلا حق بیان کیتا، فرمایا قرآن پاک تے ایمان لے آنا کہ اے اللہ دا کلام ہے اور اے دے کوئی شک نہیں۔ دوسرا قرآن پاک دا حق ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا، قرآن بار بار پڑھی جان والی کتاب، ادی کثرت نال تلاوت کرنا۔ قرآن مجید دا تیسرا حق اللہ دے قرآن دے معنی مفہوم نو سمجھنا، قرآن کہندا کیے، قرآن درس کی دیندا۔ اور میں تلقین کرانگا کہ بچیاں نو عظمت والی بات ہے، عزت والی بات ہے قرآن پاک دا حافظ ہونا، پر انہاں نو کلے حفظ دے نہ چھڑیا جے، انہاں نو قرآن دا ترجمہ بھی پڑھایا جے، انہاں نو قرآن دے معنی مفہوم دی تعلیم بھی دیا جے۔ قرآن دلاں تے اثر ادوں کرے گا جدوں سانوں قرآن دے معنی مفہوم دا پتہ ہوئے۔ بعض ساڈے بزرگ کہندے نے مولانا نماز وچ دل نہیں لگدا، خشوع پیدا نہیں ہوندا، خیالات بڑے ہور طرح دے ہوندے نے، پٹک جانے ہاں۔ خشوع پیدا کرنے واسطے نماز اندر سب تو پہلا عمل یہ کہ نماز دا ترجمہ یاد کرو۔ سانوں نماز دا ترجمہ ہی نہیں آندا، پتہ ہی نہیں بھی اسی کی کہہ رہے ہیں۔ جدوں پتہ ہی نہیں ہوئے گا تو پھر خشوع کتھوں پیدا ہوئے گا؟ معنی مفہوم نو سمجھو، قرآن دا حق کے کہندے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے۔ قرآن مجید دا چوتھا حق اللہ دے قرآن تے عمل کیتا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جے عمل نہ کیتا تے پھر معذرت نال حافظ بنن دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جے دے تے عمل نہ کیتا تے پھر علامہ صاحب تے مفتی صاحب تے مولوی صاحب تے حضرت صاحب بنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں خواب اندر دیکھیا ایک بندے دے سر اتے پتھر مار کے اندے سر نو کچلیا جا رہا ہے۔ میں پوچھا جبرائیل اے کون ہے بد نصیب؟ فرمایا اللہ دے رسول اے وہ بندہ ہے جنہوں اللہ نے علم دیتا سی پر عمل نہیں سی کرتا۔ نمازاں وچ بڑا سست، عشاء تے فجر دی نماز دے تے بڑی پاری، عمل بھی ضروری۔ پنجواں حق اللہ دے قرآن دا یہ وے کہ اللہ دے قرآن دی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے، ایدی تعلیم نو عام کیتا جائے۔ ساڈے مسئلہ ہے مسجد تو عید اندر حفظ دی کلاس لگ گئی، درس دا آغاز ہو گیا، بچیاں پڑھن لگ گئیاں، دوسری مسجد دے اندر حفظ دی کلاس شروع ہو گئی، تیسری شروع، بندے کہندے نے عجیب ہی مولویاں پکھانڈ بنا لیا ہے، یہ بھی فیکٹریاں ہی بنائی بیٹھے۔ کی مطلب؟ ایویں جی ہوں اتنے جو مسجد ہے سی تو وہ انہوں نے کیوں بنا لی، اتنے جو بچے پڑھتے سن قرآن اوتھے کیوں انہوں نے بنانے شروع کر دیتے؟ او بھائیو قرآن دا حق ہے دی نشر و اشاعت نو عام کرنا ہے۔ تواڈے پنڈ دے ایک بازار 10 پرائیویٹ سکول بن جان، ادوں تک کسی نہیں آکھیا بھی انہیں بھی فیکٹری بنا لی تے انہیں بھی محل لا لی۔ جڑا قرآن پڑھائے، جڑا دین پڑھائے، جڑا نماز پڑھائے، انہوں کہندے انہیں فیکٹری لا لی؟ نہیں میرے بھائیو،
یہ نشر و اشاعت نو عام کرنا ہے. ایک کلا حضرت صاحب دے ذمہ کام نہیں کہ قرآن دا حق انہاں دے ذمہ بھی یہ نشر و اشاعت نو عام کرن. قاری سفیان صاحب دے شاہ صاحب دے ذمہ نہیں میرے ذمہ، ہر مسلمان دے ذمہ قرآن دا حق ہے یہ نشر و اشاعت نو عام کرو. میں آنا ہر بازار اندر ہر گلی اندر دینی درسگاہ ہونی چاہیے. کسی گلی دے بچے دین دی تعلیم تو محروم نہ رہ جا. لہذا دلوں نو فراخ کرو، دینی ادارے نال محبت کریا کرو. ایتھوں پڑھ کے نکلتے ہیں جڑے ساڈے نکاح پڑھاندے نے، جنازے پڑھاندے نے، سانو دین سمجھاندے نے. قرآن پاک نال تعلق قائم کرو، عزت پا جاؤ گے، بلندی پا جاؤ گے. قرآن پاک پتہ ہے کڈی بابرکت کتاب ہے. جیڑی چیز بھی اللہ دے قرآن نال جڑی اللہ نے انہوں عزت دے دیتی. اے تے قرآن دے حافظ بیٹھے نا ماشاءاللہ، انہاں دی تے شان دے کیا ہی کہنے. میں عرض کیتی جیڑی چیز قرآن پاک نال جوڑ جائے اللہ انہوں عزت دیندا ہے. تسی کہنا جی وہ کیویں؟ اے تسی بازار چل کے آئے ہو، کنے کاغذ تسی ویکھے نے جڑے پیراں تھلے آ رہے سن، کئی نالیاں چ ڈگے پے سن. ہے وہ بھی کاغذ ہی ہے جڑا قرآن پاک دا ورق بندا ہے. زمین تے گریا ہوئے نا تے سادے تو سادہ بندہ انہوں چک کے چم کے بلند جگہ تے رکھدا ہے. کیوں؟ یہ کاغذ عام کاغذ نہیں، یہ دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا. او بھائی اللہ تے اس کاغذ نو بھی عزت دیندا جہاں تعلق قرآن نال ہوئے تے یہ تے پھر حافظ قرآن نے، یہ تے پھر قرآن دے قاری نے. لکڑاں کنیاں ویکھیاں دنیا تسی، کئی دروازے فرنیچر بنان دے کام آئیاں، کئی جلان دے کام آئیاں. وہ بھی لکڑی ہے جڑی قرآن پاک دی ریل بن جاندی. ہر بندہ ان دا احترام کردا ہے. اللہ تے لکڑ نو عزت دیتی جو دا تعلق قرآن نال ہوئے. لباس کنے، کئی لباس بنان دے کام آئے کپڑے، کئی پردے بنان دے کام آئے، کئی میت دا کفن بنان دے کام ہے. وہ بھی کپڑا ہی ہے جڑا قرآن دا غلاف بندا ہے. لوگ ان دا احترام کردے کہ نہیں کردے؟ اللہ تے کپڑے نو عزت دیندا جو دا تعلق قرآن نال ہوئے تے اسی تے پھر اشرف المخلوقات ہاں. لہذا آؤ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑو، قرآن نال محبت پاؤ، قرآن نال یاری لاؤ. ہاں اگر تسی قرآن نال تعلق جوڑ لو، اگر تسی قرآن نال یاری لا لو، پھر پتہ ہے تانوں لبے گا کی؟ اج میں تانوں یہی دسنا ہے قرآن نال یاری لین دا فائدہ کی ہوئے گا، قرآن نال تعلق جوڑن دے ثمرات کی حاصل ہون گے. آؤ میں تانوں تعلق بالقرآن دے فوائد عرض کراں، کیونکہ انسان ریس ہے آندا محنت ادوں کراں جدوں بدلے کچھ لبے. تانوں دسنا بھی بدلے کی لبے گا. آؤ ذرا تاکہ قرآن نال محبت ہو جائے، اسی قرآن نال تعلق قائم کر لیے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن، فرمایا جڑا قرآن پاک ہے، جڑا کلام حمید ہے، جڑا فرقان مجید ہے، قرآن مجید. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا قوماں نوں راہ ہدایت وال بلند ہے، صراط مستقیم وال بلند ہے. ویبشر المؤمنین، تے اللہ اکبر مومنین واسطے قرآن بشارتاں بیان کردا ہے، خوشخبریاں بیان کردا ہے، رحمت دے پیغام دیندا ہے. کیڑے مومنین واسطے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یعملون الصالحات، فرمایا جڑے ایمان لے آئے پھر عمل بھی کر کے وخایا، ایمان لے آئے پھر اللہ دے قرآن دے حقوق دی پاسداری کی. قرآن پاک تے کلا ایمان ہی نہیں رکھ دے بلکہ اللہ دے قرآن دے اللہ اکبر قوانین دی بھی پابندی کر دینے، عمل نال زندگی گزار دینے. ایسے لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ نے
اجر عظیم تیار کیتا ہے ایسے لوگاں واسطے بشارت بیان کیتی جا رہی ہے کس چیز دی بشارت فرمایا ان لہم اجرن کبیرہ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اسی اہل ایمان واسطے قرآن نال یاری لان والیاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے بہت بڑا اجر بھڈا چک دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو گل بڑی توجہ نال سنن والی میری ماؤں بہنوں توجہ کرے آجے اس جملے تے غور کرو ان لہم اجرن کبیرہ اللہ آفر بیان کر رہے نے اسی بڑا بڑا اجر عطا کرانگے اے ویکھو نا میں تنوں مثال دے کے گل سمجھاواں میں تواڈے سامنے کوئی آفر بیان کراں تے میں اپنی حیثیت دے مطابق کرانگا میرے حضرت شاہ صاحب تانوں کوئی آفر دیون اپنے قد کاٹ دے مطابق ہونا گل کرنی ہے بندہ دنیا تے گل کردا ہے اپنی حیثیت اپنی اوقاف دے مطابق گل کردا ہے میں قربان جاواں اے والی جڑی آفر میں بیان پیا کرنا یہ پتہ کنے دیتی ہے خالق کائنات نے دیتی ہے مالک ارض و سماوات نے دیتی ہے پوری کائنات دے مالک و خالق نے اللہ اکبر جڑا سب تو بڑا ہے یار غور تے کرنا اللہ اکبر اللہ آفر بیان کر دینے اس جملے نو سمجھنا اوے جڑا رب ساریاں تو بڑا ہے او جدوں وڈا اجر عطا کرے گا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا اللہ اپنی شان دے مطابق گال کر دینے اسی اپنی حیثیت دے مطابق گال کرنے اللہ اپنی شان دے مطابق فرما رہے ہیں اسی بڑا وڈا اجر عطا کرنا ہے ایڈا وڈا میرے تیرے وہم و گمان اندر بھی نہیں اتنا بڑا اجر کہ ساڑیاں سوچیں ہی ختم ہو جانا عقلاں ہی ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ نے اجر عطا کرنے کنانو قرآن والیانو جنہاں قرآن نال تعلق جوڑ لیا لہذا مسلمان بھائیو اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑیے اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس ہونا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جس ہونا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر گل سن والی جے جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ قاری بولے اجاسی حافظ قاری اچا ہو سی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ فرماتے نے ان لہم اجرن کبیرا
فرمایا اسی بڑا وڈا اجر تیار کیتا ہے انہاں لوگاں واسطے جنہاں تعلق قرآن پاک نال جوڑ لیا، جنہاں یاری اللہ دے قرآن نال لا لی۔ لہذا ویر جی قرآن نال تعلق قائم کرو۔ آؤ ہن میں تانوں چند فوائد عرض کراں۔ جڑا قرآن نال یاری لا لیندا ہے، جڑا قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کردا ہے، جڑا اللہ دے قرآن نال محبتاں کردا ہے، اس بندے نوں فائدہ کی ہوندا ہے؟ پہلا فائدہ نوٹ فرماؤ، آج میرے معاشرے دے اندر ٹینشناں بڑیاں نے، پریشانیاں بڑیاں نے، زندگی چ بے چینیاں بے قراریاں بڑیاں نے، دولتاں موجود نے پر سکون موجود کوئی نہیں، کوٹھیاں موجود نے راحت تے چین کوئی نہیں، گڈیاں موجود نے دل دے اندر قرار کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی ٹینشن دے اندر ہے۔ وجہ پتہ ہے کہ یہ بڑھا چک دے رہن والے ہو، اسی ذہن بنا لیا، اسی مائنڈ بنا لیا، اللہ اکبر کہ لو جی جنی دولت بہتی ہوئے گی اتنا سکون بہتا ہوئے گا، جنی شہرت بہتی ہوئے گی اتنا سکون بہتا ہوئے گا، مگر اللہ دی قسمیں اغسل غلط سوچ ہے ساڑی، حقیقت بات جے سکون دولتاں دے نال نہیں ملدا، سکون شہرتاں دے نال نہیں ملدا۔ اگر دولت سکون ہوندا اللہ اکبر پھر نمرود نو سیرے چ جتیاں نہیں سی وجنیاں، اگر چودھریں سکون ہوندا پھر فرعون نو غوطے دے کے پانی چ ڈبو کے نہیں سی ماریا جانا، اگر دولتیں سکون ہوندا تے کرہون کافر نو دولت سمیت زمین چ نہیں سی دنسایا جانا۔ سکون دولتاں اندر نہیں، سکون شہرتاں دے اندر نہیں، سکون کس چیز اندر ہے؟ اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اہل ایمان دے دلان دا قرار اللہ دا ذکر ہے۔ اہل ایمان نو جدوں سکون دی لوڑ ہوئے، قرار دی لوڑ ہوئے، وہ اللہ دا ذکر کر دینے کہ اللہ دا ذکر پتہ ہے کہ شیز دا نام ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے، کتے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیا کر سکون لبے گا، نماز پڑھیا کر چین لبے گا۔ اور سکون تے اطمینان دے متلاشی ہو، ٹینشنہ تو نجات حاصل کرنا چاہتے جے، سکون چاہتے جے، قرار چاہتے جے زندگی اندر، پھر اللہ دا ذکر کرنے والے بن جو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ دے ذکر اندر دلان دا سکون تے دلان دا قرار ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، ذکر کریا کر رب دا، سکون لبے گا، قرار لبے گا۔ آج قرآن پاک تو اسی دور ہی بڑے، آج زندگی سکون پتہ ہے کیوں نہیں؟ سانو کنے سال بیت گئے، کدی کلیاں بہ کے سوچیا کر کنے سال ہو گئے قرآن کھولے نو، کنے مہینے گزر گئے۔ اے سویڈن دیاں کتیاں لائناں نے قرآن پاک دی توہین کیتی نا، اسی نکلے چوکاں چرستیاں روڈ بلاک کیتے، اسی جلوس کڈے، اسی نعرے بازی کیتی، ٹھیک ہے ایمانی جذبات دا اظہار کیتا ہے، پر مینوں ایمانداری نال دس عید الاضحیٰ والے دن نہ ظالمہ قرآن دی توہین کیتی سی؟ عید الاضحیٰ تو لے کے اج تک 1.5-2 مہینے گزر گئے نے، ایمانداری نال دس کنے پارے تلاوت کیتے نہیں قرآن دے؟ اے یاری ہے قرآن پاک نال ساڈی، اے تعلق ہے اللہ دے قرآن نال۔ جدوں کسے توہین کیتی تے قرآن یاد آ گیا تے اگے پیچھے زندگی دے اندر قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں، تلاوت کیتی کوئی نہیں۔ سانو بھی معذرت نال قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو گزارنا ہوئے۔ 3 دن پہلے اوتھے کنجر نچائے، خسرے نچائے، اوتھے ڈھول ٹمکا تے بینڈ باجے، اج دلہن جان لگی لیاؤ اندروں سونے غلاف والا قرآن اندے سر تو لنگائیے۔ اگے سارے کام ماشاءاللہ قرآن دے تابعداری کر کے کیتے نا، اگلے جڑے کام کیتے نہیں قرآن دا حیا کیتا سی۔ کدی اپنی اداواں تے بھی غور کریا کر، اے قرآن نال یاری تے تعلق ہے، پرے پچیت تے جھوٹی قسم چکنی ہے تے قرآن پاک لے آؤ۔ بابا مردانی تے سورہ یاسین پڑھو، اے مر جائے۔ قرآن بندے مارنا واسطے آیا ہے، قرآن میری تیری رشد و ہدایت واسطے آیا ہے۔
اندازہ کریے اپنی سینے اپنی چھاتیاں اسی نظر ڈال کے ویکھیے تو صحیح اسی کڈی کہ وفا کر رہے ہیں قرآن پاک نہ. ٹھیک ہے ایمانی جذبات دا اظہار کر دیو پر قرآن نو اپنی زندگی دا حصہ بھی تو بناؤ نا. قرآن پاک پڑھا لو، قرآن پاک اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن پاک. کدی مسلمان دی پہچانی اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی سی. اے میرے بزرگاں نو پوچھ کے ویکھ لو، اللہ اکبر جدوں پاکستان ہندوستان کٹھا ہوندا سی ساڈے نہ جناب محلیاں دے اندر دیہاتاں دے اندر شہراں اندر سکھ بھی رہندے، عیسائی رہندے، اللہ اکبر ہندو بھی رہندے تے مسلمان بھی رہندے. باہمی تعلقات انہاں دے اچھے ہوندے سن. مسلمان دی پہچان کی فجر دی نماز تو بعد جدوں لوگ گھروں نکلدے فجر ویلے گھراں دے وچوں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آندی، لوگ رک رک کے تلاوت سندے تے آندے یار اے گھر قرآن والیاں دا جے، اے گھر ایمان والیاں دا گھر جے. کدی میری تیری پہچانی تلاوت قرآن پاک سی، تعلق بالقرآن سی تے بڑی معذرت دے نال اج بھی کئیاں محلیاں چ سکھاں دے عیسائیاں دے ہندوؤں دے گھر موجود نے. مگر میں کی تینوں دساں دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ادھر ویکھیا جائے عیسائی دے گھر دے اندر بھی مجھے چل رہے نے، ادھر ویکھیا جائے مسلمان دے گھر اندر بھی فلماں چل رہی نے، ادھر بھی موسیقی ادھر بھی موسیقی، ادھر بھی گانے ادھر بھی گانے، ادھر بھی ڈرامے ادھر بھی ڈرامے. مینوں دس قرار کتھوں آئے، مینوں دس سکون کتھوں آئے. سکون چاہندے ہو قرآن نال یاری لاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرات محترم انڈیا دا ایک اداکار ہے بھی بتاں دا پجاری، نچن ٹپن والا بندہ ہے. وہ اپنے انٹرویو چ دسدا ہے، اج بھی ہوندا یوٹیوب تے انٹرویو موجود ہے. کہن لگا جی دنیا دی بڑی شہرت مینوں لبھی، بڑی دولت مینوں لبھی، مگر مینوں بیماری لگ گئی. میرے دل نو سکون نہیں سی آندا، قرار نہیں سی ملدا. علاج دے واسطے امریکہ دا چکر لگایا، کینیڈا دا چکر لگایا، بڑے جناب کروڑاں روپے لائے، سکون نہیں لبیا. واپس مایوس ہو کے آ گیا. کسی ایک فنکشن تے مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی. کہندا ڈاکٹر جی تہاڈا نام بڑا سنیا ہے، مینوں بھی کوئی علاج دسو نا، دل دی پریشانی ختم نہیں ہوندی، بے قراری نہیں جاندی. ڈاکٹر کوئی اللہ دا بندہ سی، نیک بندہ. وہ کہن لگا اللہ دیا بندیا میرے کول نسخہ تیرے واسطے بڑا پیارا تے ہے بھی مفت والا، پیسہ ایک نہیں لگنا تے تینوں قرار بھی لب جانا ہے. آندا کیویں لب جانا ہے دسو تے صحیح. کہن لگے مگر مینوں لگدا ہے تو نسخہ اپنانا کوئی نہیں. آندا جی میں کروڑاں نال تسی آندے میں فری والا نسخہ نہیں اپنانا، دسو کی کرنا ہے. تے ڈاکٹر صاحب نے انہوں اللہ دا قرآن تحفے چ دیتا. قرآن پاک ہے جی میں بچیاں نوں قرآن پاک تحفے دیتے. بچیو اے قرآن ہن گھر غلافاں ٹکے نہیں رکھنے، انہاں نوں پڑھنا بھی ہے، انہاں تلاوت بھی کرنا ہے. یار روٹین بنا لیا. کئی میں ویکھیا جی ہے کئی ماواں کئی بھائی کئی بھیناں اعتراض پتر نوں حافظ بنایا سی تے پتہ نہیں پڑھدا ہی کوئی نہیں، پلا پلو چھڈیا ہے، پتہ نہیں کی کردا ہے. اینوں سکولے کی پاتا انہیں انج کرتا. پہلی گل تے اے وے کہ بچے نوں دین والے پاسے لایا تے پھر انہوں دین والے پاسے لائی رکھو، انہوں دین والے پاسے. دوسری گل بچیو قرآن بھلانا نہیں. جے حافظ قرآن دا شان بڑا اچا ہے تے بھلا جان والے دا جڑا بالکل جان بوجھ کے قرآن پاک نو بھلا دیندا ہے، قرآن نال تعلق نہیں رکھدا، پڑھن دے بعد انہاں انجام بھی بڑا پیڑا جے. اس چیز دا بھی خیال رکھیو. زیادہ نہیں تے یار حافظ قرآن جڑا نا، حافظ قرآن چونکہ اسی مدرس سے پڑھتے رہے ہیں، حافظ قرآن 12-13 منٹاں اندر سپارے دی تلاوت کر لیندا بڑی آسانی نال. 15 منٹ لا لو. کم از کم تسی دن دے اندر قرآن پاک نو ادھا گھنٹہ بھی دیو نا، 24 گھنٹے اندر ادھا گھنٹہ بھی تے 2 سپارے روزانہ تلاوت ہون گے. 2 پارے روٹین بنا لو اپنی زندگی دی. اور 2 نہیں تے کم از کم روزانہ 1 پارا تلاوت کر. منٹ 15 لگنے تے پورے مہینے چ قرآن پاک تو ہر مہینے قرآن پاک دی تلاوت. تینوں بھی اجر لبے، تیرے ماپیاں نوں بھی اجر لبے، انہاں دے ماپیاں نوں بھی اجر لبے. کڈا عظیم معاملہ ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم اللہ دا قرآن تحفے چ دیتا تے ڈاکٹر صاحب کہن لگے ویر لے جا قرآن پاک علاج دے طور تے میڈیسن دے طور تے روزانہ 1 رکوع اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر. 10-15 دن گزار تے پھر مینوں دس کی کیفیت ہے. پھر وہ ڈاکٹر نہیں
ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਗੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਲੱਭਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਲੱਭਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਏ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹਯਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, करार आ जाएगा। करार अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हकीकी माने दे अंदर दिलां दा करार है ही अल्लाह दे जिक्र अंदर। अल्लाहु अकबर। जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, टुटे दिलां नूं जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। बड़े बड़े इत्थे फेरा पा गए, विच कबरां दे डेरा ला गए, कर गए ने बिस्तर गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। अन्ना लहुम अजरन कबीरा। जिन्हों ने अल्लाह ताला दे कुरान नाल ताल्लुक जोड़िया, अल्लाह ने अजरे अजीम अता करना। अजरे अजीम ऐसे लोगों को। आओ ताल्लुक बिल कुरान दा दूसरा फ़ायदा तुहाडे सामने बयान करा। अल्लाहु अकबर। तवज्जो मेरी तरफ रखो, मैं गल इंशाअल्लाह शुरू रखनी है। कुरान पाक दे नाल ताल्लुक जोड़न दा दूसरा फ़ायदा, अज मेरे मुआशरे च बीमारियां बड़ियां आम ने। बीमारियां अल्लाहु अकबर ऐसियां ऐसियां। ऐ मेरे बुजुर्गां नूं पुछो, इन्हां अपने बचपन दे अंदर उन्हां बीमारियां दा नाम ही कदी नहीं सी सुनिया। किसी नूं हैपाटाइटिस दी बीमारी, किसी नूं शुगर दी बीमारी, किसी नूं ब्लड कैंसर दी बीमारी, किसी नूं ब्लड प्रेशर दी बीमारी, किसी नूं टीबी दी बीमारी। ऐसियां ऐसियां मैं एक जगह तकरीर करन गया, 3.5 साल दा बच्चा, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ 2-4 ਸਾਲ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ पूरी दुनिया ਦਾ दिवालिया करा गई। पूरी दुनिया की मईशत तबाह, पूरी दुनिया का लॉकडाउन हो गया। ते मीडिया ते बैठ के लोग कहन लग पे, ए मदरीसे बंद कर दियो, कॉलेज दी यूनिवर्सिटियां बंद कर दियो, दीनी प्रोग्राम बंद कर दियो, बल्कि नमाजियां दे अंदर भी जमात खला 6-6 फुट दा पैदा कर। क्यों जी? आखे जिथे बंदे जमा हो जाते ने उथे करोना फैल जाता है, उथे करोना दा वार होंदा है। ये अपनियां अपनियां तवीलां सने ना सारे लोगों दियां। मैं तुहानूं हकीकी माने च दसां सबब इन्हां बीमारियां दा। ये बीमारियां पता है क्यों आम हो गईयां ने? अल्लाह फरमाते ने, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत नास। वीर जी, ए खुशकी तरी ते जो जुल्म फैले है, जो बीमारियां फैलियां ने, ये साडे अपने हत्थां दी कमाई है, अपनियां कीतियां दा नतीजा है। अज तुसी बुराइयां तो बाद आ जाओ, अज अल्लाह दियां नाफरमानियां तो बाद आ जाओ, अज रब दे ताबेदार बन जाओ, अल्लाह कोलों सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह ताला निजात दे छड्डणगे, बीमारियां तो निजात दे छड्डणगे। तुहानूं मीडिया ते लोगां बैठ बैठ के बड़े नुस्खे दसे ने, बड़ियां बड़ियां गल्लां दसियां। हज़रात मोहतरम, मेरी मजलिस के अंदर बैठ वाले मेरे बुजुर्ग, बहन वाले मेरे भाई, बहन वालियां मेरियां मावां ते बहनां, तवज्जो नाल सुन लो, बड़ी कीमती गल। लोकां कोलों बड़े बड़े नुस्खे हासिल कीते जे। एक नुस्खा है फकीर लैके आया तुहाडे वास्ते, नुस्खा है कीमिया लैके आया, ऐसा बेहतरीन नुस्खा। अगर तुसीं इहनूं जिंदगी दा मामूल बना लोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह बीमारियां तो निजात दे देणगे, अल्लाह ताला बीमारियां तो शिफा दे देणगे। नुस्खा की है? मेरा नुस्खा नहीं, रब रहमान दा नुस्खा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قرآن پاک اہل ایمان واسطے شفا بھی بنایا ہے تے رحمت بھی بنایا ہے. لہذا اگر اللہ دی رحمت دے طلبگار ہو قرآن پڑھیا کرو. شفا چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. مگر اسی بڑے عجیب لوگ ہاں, اللہ نہ کرے تے کسی نو کوئی بیماری لگ جائے, فیصلہ باد دے کسی بڑے ڈاکٹر کول جائے گا, چیک اپ کرائے گا, وہ 20 قسم دے ٹیسٹ کرائے گا. وہ دے بعد ہاں جی ڈاکٹر صاحب کی بنیا, آدھا بھائی تے تینوں تے بیماری بڑی وڈی لگی پھر دیئے. اچھا ڈاکٹر جی مینوں ہن کی کرنا پینا ہے؟ آدھا کوئی نہ ٹینشن لے اللہ خیر کرے گا. اے میں تینوں دعائیاں لکھ دیتیاں نے, پابندی نال استعمال کر, ٹھیک ہو جائیں گا. وہ جہان لگا آدھا ویر گل سن لے, فیساں پڑھن دا دعائیاں لے کے جناب کھان دا فائدہ ادوں ہونا ہی میری بہنا میرے بھائی میرے بزرگ. اللہ اکبر. جدوں تم میری ہدایات تے عمل کرنا ہے, ڈاکٹر جی کی کرنا ہے, کہنے لگا پرہیز کرنا پینا ہے کنہ چیزاں تو انہیں 10 چیزاں لکھ کے دیتیاں. اے 10 چیزاں بالکل نہیں ہو کھانیاں, انہاں دے قریب نہیں ہو جانیاں. وہ جڑیاں 10 چیزاں نے لکھیاں وہ اللہ نے ساڑے تے حلال کیتیاں. جڑیاں 10 چیزاں نے لکھیاں سانو چنگیاں بھی لگدیاں نے, پسند بھی کرنے ہاں. انہیں آکھا چاول بھی نہیں کھانے, انہیں کہا جی بڑا گوشت بھی نہیں کھانا, انہیں کہا جی پتیاں سبزیاں بھی نہیں کھانیاں, انہیں کہا جی تسی آلو بھی نہیں کھانے, تسی فلاں چیز تسی تلیاں چیزاں نہیں کھانیاں. انہیں 10 چیزاں لکھ دیتیاں. آندہ جی بالکل ٹھیک, اللہ نے حلال کیتیاں مگر اسی نہیں کھاندے. کادے لئی؟ آندہ یار شفا مل جائے, بیماری تو نجات مل جائے. اچھا ڈاکٹر جی دسو میں کھانا کیے؟ کہنے لگا میں 5 چیزاں لکھ دیتیاں نے بیک سائڈ تے, اے چیزاں کھانیاں جڑیاں انہیں لکھیاں وہ سانو چنگیاں بھی نہیں لگ دیاں, وہ ملدیاں بھی مہنگیاں نے, اسی پھر بھی لب کھانے ہاں. کادے لئی؟ یار شفا مل جائے, بیماری تو نجات مل جائے. اللہ اکبر. بھٹا چک دے رہن والے میرے مسلمان بھائیوں میری ماں بہنوں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر مگر درد دل رکھنا چاہنا. کنے عجیب لوگ ہو, وہ ڈاکٹر دے پیچھے لگ کے او چیزاں چھٹی بیٹھے ہو جڑیاں رب نے حلال کیتیاں نے. وہ نہیں کھاندے جڑیاں ڈاکٹر منع کر دے وے, وہ کھاندے پہ ہو جڑیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں. تے اللہ دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑھ دے, اللہ دی مان کے تلاوت کیوں نہیں کر دے؟ اللہ اکبر. پھر مینوں کہہ لین دیو دنیا دے ڈاکٹراں تے تانوں یقین ہے, اللہ دی ذات تے تانوں یقین کوئی نہیں. دنیا دے ڈاکٹراں تے تانوں اعتماد ہے, اللہ دی ذات تے اعتماد کوئی. اوے دنیا دے سارے ڈاکٹر غلط ہو سکدے نے, میرے رب دے نسخے دے اندر غلطی نہیں ہو سکدی, میرے رب دی بات کدی غلط نہیں ہو سکدی. اللہ کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لہٰذا میرے ویر جی قرآن پڑھیا چل یار میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لے, روزانہ روٹین بنا لے, 1 رکوع میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی. 1 رکوع پڑھ, ویکھ ہفتہ پڑھ کے اللہ صحت دیندا ہے کہ نہیں دیندا. ایمان ہونا چاہیے بندے نوں, یقین ہونا چاہیے. اسی پڑھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والے بن جو قرآن. ایک حرف دینے کیاں دا ملدی, نالے عزت بھی بے بہا ملدی, نالے عزت بھی بے بہا ملدی. قرآن شفا دا نسخائے, نالے نسخائے اطمینان دائے. تورات انجیل زبور بیے, پر وکھرا شان قرآن دائے. اللہ اکبر. قرآن پاک نال تعلق جوڑن دے فوائد. تیسرا فائدہ سن لو اوے نوجوان بھائیو, آج میرے بزرگاں دے مولانا 40 سال گزر گئے نے دعاواں کردیاں پتہ نہیں کی گل ہے ساڑی دعا ہی قبول نہیں پی ہوندی. کئی ماواں بہناں کہندیاں نے پتر جی کاری صاحب ویر جی اینے سال گزر کے دعاواں, میری دعا پتہ نہیں کیوں نہیں رب سندا. اللہ ساریاں دیاں سندا ہے, سانو منگن دا ول نہیں آندا. سانو منگن دا ساڈا منگن دا طریقہ بڑا جی شاہ جی, اسی منگنے کیویں ہیں؟ 1 لاکھ روپیہ چاہیے دعا کر رہے ہیں.
یا اللہ لاکھ روپیہ چاہیے ضرورت بن گئی ہے، تو نال ہی خیال آیا بھی اگر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے پوچھ لواں تو 50,000 تو وٹتا ہی پیا۔ اللہ کہندا پھر توں ایتھے ہی تکے کھا، ڈرامے بازی کرنا ہے میرے نال، پیڑا منہ کر کے مینوں وکھانا ہے تے دماغ تیرے چودھری پھری جاندے نے، میرا بننا میرے کو منگ چودھری میں آپ تیرے دروازے تے کلا چھڈاں گا، میرے خزانے تو کیڑی کمی ویکھی ہے بھی تیرے دماغ جو چودھری نہیں نکل دے۔ منگن دا وال سکھ، انج نہیں منگی جاندی دعا، منگن دا طریقہ تانوں دساں کی منگن جدوں بھی دعا کرنی ہے۔ اے ہن اج میں تانوں طریقہ دسن لگا جے، اللہ دی قسم ہے اگر تسی پورے یقین نال اس انداز نو اپنا کے سنت طریقے نو دعا منگو گے، اللہ تواڈی دعا کدی رد نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر کرنا کیے، وضو بنا لینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ حاجہ، ضرورت دی نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر، پھر رج رج اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں نے، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے، اپنے گناہاں دا اللہ اکبر اعتراف کرنا، اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، میں بڑا خطا کار ہاں، اللہ میرے تو بڑا پاپی کوئی نہیں، میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو بڑا بخشنار کوئی نہیں، اللہ میں ماڑا ماں میں نیواں ماں تے تو ساریاں تو چاہیں، اللہ جی میں مننا ماں میں تیرا مجرم ہاں، اللہ میں مننا ماں میں گناہگار تے خطا کار ہاں، اللہ میں مننا میں بڑے بڑے جرم کیتے نے، پر مولا جے تو ویکھے میرے جرماں بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے تو ویکھے اپنی رحمت بلے تے بلے بلے بل، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا۔ اللہ میں گناہگار ہاں، میری دعا سن، گناہاں دا اعتراف کریا کر، پھر اللہ کو سوال کریا کر، اللہ تیری دعا کدی رد نہیں کرن گے، اللہ تیری دعا نہیں موڑن گے۔ اللہ اکبر، رب کو منگنا ہے، سوال کرنا۔ آ جڑے جوان جاندے ہو کاہناں کول، نجومیاں کول، ڈرامے بازاں کول، اے بڑے ڈرامے باز انہاں کول نہیں جانا، ایمان نہیں ضائع کرنا، ایویں کل دیاں کہانیاں تے جھوٹے پلندے سنائی جاندے ہون گے۔ وہ میرے ایک دوست نے ملک عبد الرحمان صاحب ساڈے سائی والدے ملتان، انہاں دے رشتہ دار کہندے اوتھے میں ملن گیا تو مینوں ایویں دوست لے کے باہر تے فٹ پاتھ تے ایک بابا بیٹھا تے لینا لگیاں ہوئیاں، جیڑا آوے کوئی بی بی آئے کوئی بندہ آئے اگے، ہاں جی بابا جی جیڑا کوئی ہزار رکھے تے ہاں بھائی بابا جی شادی کدوں ہونی، وہ کہندا اگلے سال، جیڑا 2000 رکھے ہوں دا بس مہینے 2 ہی تیرے لنگن گے، ہاں جی وہ جن پیسے وداوے وہ دن کٹا دے۔ وہ کہندا جی میں ویکھیا بھی یہ بڑا عجیب سترا لائی کھڑا ہے، جنوں ایویں پرسوں دیاں اگلے سال دیاں 10ویں سال دیاں کہانیاں سنائی جائے، خبراں دئی جائے۔ کہندے میں بھی اگے ہو گیا تے مینوں کہندا ہاں بچہ تو کی پوچھنا ہی، دس تیرا نام کی ہے؟ آندا میں آکھیا جی بس یہی میں بھول گیا، مینوں دسو بھی میرا نام کی ہے۔ وہ کہندا بھی کی مطلب تیرا کام دس تو؟ آندا جی کام بس یہی ہے بھی مینوں بھول گیا میرا نام کی ہے، تسی مینوں نہ یہ آندا تینوں نام تیرے دا تینوں پتہ؟ آندا پرسوں دیاں سنائی جانا ہے، اگلے سال دیاں سنائی جانا ہے، 10 سالاں بعد کی ہونا دسی تے میں تیرے سامنے بیٹھا تے میرے نام دا نہیں تینوں پتہ؟ سوچ سوچ کے آندا توں پکا بابی ہے، توں پکا بابی ہے، تو جان کے آیا میرے کول۔ اللہ اے ڈرامے باز اوے اینے جوگے ہوندا تے انہیں فٹ پاتھ تے ہی بہنا سی، جے دے پلے کوئی شے ہوندی تے انہیں ایتھے بہنا سی 10 دی خاطر، 100 دی خاطر۔ ایمان نہ ضائع کرنا میری ماں بہنوں، میرے بھائیو، آؤ طریقہ دساں رب کو منگن دا طریقہ۔ پہلے جڑیاں گلاں دسیاں نے، اگلی گل قرآن نال تیاری یاری لا لو، قرآن نال تعلق جوڑ لو، اللہ تہاڈی دعا رد نہیں کرے گا، کھوڑوں نہیں کہہ رہا۔ حدیث مبارکہ تے غور کرو، صحیح مسلم دی روایت، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک ایسا فرشتہ آیا جڑا پہلے کدی زمین تے نہیں آیا، آسمان دا وہ دروازہ کھلیا جڑا پہلے کدی نہیں کھلیا۔ فرشتہ میرے نبی نو سلام کرنا آیا، سلام تے آ کے کہندا آقا جی میں اللہ کو تواڈے واسطے 2 تحفے لے کے آیا۔ رب نے 2 نور گلائے نے،
کیڑے کیڑے؟ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہے تے دوسرا سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں لے کے آیا تے نال پتہ ہے کہ کہندا اللہ دے نبی جی اپنی امت نو کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں اے دو آخری آیتاں پڑھ کے پھر رب کولو جو منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڈے گا۔ اللہ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے جیڑا سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں پڑھ کے رب کولو منگدا ہے۔ لہذا ویر جی تعلق قرآن نال جوڑو، دعاواں رد نہیں ہون گیاں۔ جو دل چاہوے او مل جاوے، صدا کریے تاں انج کریے۔ جو دل چاہوے او مل جاوے، صدا کریے تا انج کریے۔ جو دل چاہوے او مل جاوے، صدا کریے تا انج کریے۔ خدا قسمت بدل دے وے، دعا کریے تا انج کریے۔ دعا کریے تا انج کریے۔ ربے نہ لوڑ پھر کوئی کسے بھی در تے جاون دی، سوالی نوں جے خیراتاں عطا کریے تا انج کریے۔ اللہ اکبر۔ تعلق بالقرآن کے فوائد۔ لو ایک چوتھا فائدہ سناواں، آپ اس تو بعد گل مکانے آ۔ مینوں پتہ ہے تانوں گرمی بڑی لگ رہی، تانوں نہیں لگ رہی پر مینوں بھی بڑی لگ رہی، ایمانداری دی گل۔ گرمی ہے جو موسم جو گرمی دا ہے تے ٹینشن بھی نہیں لینی، جنی گرمی لگ رہی ہے اجر بھی ہونا بہتا لب رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، اللہ دے گھر جنت دے باغاں وچوں باغ نے، ایتھے گھبرانا نہیں ہے۔ جنت دی کیاری تسی بیٹھے ہو، اے مسائل بندے رہندے نے، اے ٹینشناں ہوندیاں نے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ دی مرضیاں نا۔ توجہ کرے اجے، غور کرے اجے مسلمان بھائیو۔ چوتھا فائدہ سنو، آپاں گل ختم کریے۔ میرے سمیت تسی جنہیں بیٹھے ہو، ہر بندے دی خواہش ہے عزت لب جائے، شان و شوکت لب جائے، وقار لب جائے، بلندی لب جائے۔ اگر عزت چاہندے ہو، شان و شوکت چاہندے ہو، اڈا چاک دے بھائیو، میرے غیور مسلمان بھائیو، میریو بہنو، اللہ اکبر، عزت چاہی دی۔ پھر بھی اللہ دے قرآن نال نابطہ جوڑ لو، قرآن نال تعلق قائم کر لو، عزت لب جائے گی۔ صحیح بخاری دی روایت، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے بندے، بھلائی والے بندے، نیکی والے بندے، ان سمجھو عزت تے شان تے شہرت والے بندے کون نے؟ میرے نبی کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، چودراں والیاں دی گل نہیں کیتی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تواڈے وچوں خیر والے، قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سیکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن دی تعلیم حاصل کرن والے، قرآن دی تعلیم لوگاں نو دین والے کون؟ خیر والے، عزت تے شان والے۔ لہذا ویر جی عزت چاہیے، وقار تے مقام و مرتبہ چاہیے، قرآن نال تعلق جوڑ لو، اپنے بچیاں نو قرآن والا بنا، دین والا بنا، حافظ قرآن، عالم دین بنا۔ ایتھے کسی کو بھائی پتر نو قرآن پڑھا یا حافظ نہیں، اسی مولوی نہیں بنانا۔ کیوں؟ مولوی بنا کے بھوکھا مارنا ہے، اسی نہیں مولوی بنانا۔ اچھا بڑے عجیب لوگ ہو تسی، ویسے بڑی دو نمبری ہے تواڈے چ۔ جدوں پوچھو نا پتر نو حافظ قرآن نہیں، اسی منڈا بھوکھا مارنا ہے، تے ویسے کہن گے مولوی دی گڈی چیک کر، کھاندے بڑا نے، سوٹ بوٹ انہاں دے ویکھ، چار ویاہ کیتی پھردے، اونج گلاں کرن لگ جا، آنیاں جانیاں ویکھ مولویاں، تے تسی منڈا قرآن دا حافظ بنا لو، عالم دین نہیں، اسی بھوکھا مارنا ہے۔ لے کڈے عجیب لوگ، تہاڈا بھوکھا مردا ہے تے انہاں دیاں گڈیاں تے جناب تبصرے ہو رہے نے، انہاں دے سوٹاں بوٹاں تے تبصرے ہو رہے نے۔ اللہ دی قسم چوکیا نہ بڈھا چک دے باسیو، اے جڑا فقیر تواڈے سامنے بیٹھا ہے، میں راوی دے کنارے سائیوال دے گاؤں دا رہن والا ہاں،
رب ذوالجلال دی قسم جدوں میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیتا ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے اج بہترین گڈیاں عطا کیتیاں، اللہ نے شہر چ اپنیاں رہائشاں عطا کیتیاں، میری کوئی پہچان نہیں، پہچان اللہ دا دین ہے، پہچان رب دا قرآن ہے، سانو جاندا ہی کوئی نہ ہوندا، سانو بلاندا کوئی نہ ہوندا جے قرآن دی نعمت ساڈے کول نہ ہوندی، اسی تے مجھاں چران والے لوگ سی، اللہ نے قرآن دی دولت دے کے سانو سٹیجاں تے بہن دے قابل بنا چھڑیا۔ لہٰذا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا لو، قرآن پاک پڑھا نہیں جی اخے مولویاں دی کیڑی عزت ہوندی ہے، انہاں حافظاں دی کیڑی عزت ہوندی ہے، اللہ دی قسم چوک کے آنا اگر عالم دین دی عزت نہیں، حافظ قرآن قاری قرآن دی عزت نہیں، پھر زمانے وچ کسے دی عزت نہیں، کسے دا وقار نہیں، کسے دا مقام و مرتبہ نہیں، عزت قرآن والیاں دیئے وخاواں میں تانوں قرآن والیاں دی عزت اونا چودھریاں نو پیغام دینا ہے جڑے دین تو بیدار نے، جڑے آندے نے مولویاں دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی، تسی تے ماشاءاللہ قرآن نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو، پیغام سن لو، آؤ میں تانوں عالم دین دی عزت وخاواں، قاری قرآن دا شان وخاواں، اے تواڈی جامعہ مسجد توحید اہل حدیث ہے، اس مسجد دے اندر حضرات جی وقار اس اللہ دے گھر دے اندر اذان ہوگی، نماز دا ویڑا ہو گیا، لوگ نماز پڑھن آ رہے نے، انج سمجھو نا یار تواڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب آ گئے، ایم این اے صاحب آ گئے، چلو انج کرو فرض کرو تواڈے ملک دا وزیر اعظم آ گیا ہے، مسجد دے اندر نماز پڑھن نو کھڑے ہوئے نے، میں پوچھیا جی کیدا انتظار، اخے حافظ جی آن والے نے، قاری صاحب آن والے نے، نماز پڑھن لگے ہاں، اللہ اکبر، ہن قاری صاحب آ رہے نے، قاری پاویں کالے رنگ دا ہوئے تے پاویں ماڑے کردا ہوئے، حافظ صاحب دا انتظار ہو رہا ہے، حافظ جی آگے، ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لے آؤ نماز پڑھاؤ، حافظ جی آگے، اللہ اکبر، اے سارے ایم این اے تے ایم پی اے تے چودھری تے وڈیرے تے نمبردار تے وزیر مشیر لینا چ لگ گئے، قاری قرآن نبی دے مسلے تے آ گیا ہے، قاری قرآن ممبر رسول تے اوے دنیا ممبری نو روئی جاندی ہے، اللہ نے قرآن دے قاری نو نبی دا ممبر دے چھڑے آئے، عزت نہیں تے اور کیے، مسلے تے آیا، سارے پیچھے نے، قرآن دا قاری اگے، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، اے جڑے آندے نا مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے، ہن قاری سفیان صاحب 1.5 سپارہ پڑھن پہلی رکعت وچ مینوں ہل کے وکھا ذرا، ہے کسے دی جرت 1.5 گھنٹے دا قیام کر جاون پہلی رکعت وچ ہل کے وکھاؤ، سونے محبوب فرماندے نے جڑا ہلیا جنے پہل کیتی اللہ اون دی شکل بدل چھڈے گا، اے شان ہی قاری قرآن دا، اے عالم دین دی عزت ہی، اللہ اکبر، نہیں جی اے جڑے چودھری صاحب دے پتر اے تے کالجاں پڑھن جاندے یونیورسٹیاں، اینا بچیاں دی کیڑی گل، چٹیاں جیاں وردیاں پا لیندے نے، چٹیاں ٹوپیاں لے لیندے نے، گھراں وچوں پیدل ہی مسجد ول آ رہے ہوندے، فلاں چودھری دا پتر ویکھیا فارچونر اندر جاندہ ہے کالج، فلاں چودھری صاحب دا بیٹا لین کرودر جاندہ ہے، فلاں چودھری صاحب دا بیٹا بی ایم ڈبلیو دی اندر جاندہ ہے، اینا دی کیڑی گل ہے حافظاں دی، ایک روٹ دے اکھامل دے مسجد چاہ جاندے نے، اللہ اکبر، ویر جی اصلے تسی ویکھے ہی چودھریاں دے نے، تسی ویکھے ہی وڈیریاں دے نے، تسی حافظ قرآن دی شان نہیں ویکھی، مقام نہیں، اخے لو جی انہاں دا پروٹوکول کوئی نہیں، انہاں دا بڑا پروٹوکول، ہن غور کر ذرا، انہاں حافظاں دا پروٹوکول میں تینوں وکھاواں، اس مسجد دے اندر پڑھن والے طالب علماں دا، پڑھن والی طالبات دا پروٹوکول میں تینوں دساں، اے ویکھیا جے ذرا توجہ کریا جے، گھروں بچہ نکلے آئے، کالج جان لگا، یونیورسٹی جان لگا، فارچونر آ گئی، بی ایم ڈبلیو آ گئی، لائن کروزر آ گئی، بیٹھا گڈی تے کجا گیا کالج یونیورسٹی دی اندر، اللہ اکبر، اے پیچھوں بچہ نکلیا، کتھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھن جا رہے ہیں، مدرس دین دی تعلیم لین جا رہے ہیں، گھروں نکلیا، شاید فارچونر تے بی ایم ڈبلیو تے نہیں آئی، مگر پتہ ہے کہ اللہ دی رحمت والے فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کے دے پیران تھلے اپنے پار بچھا دیتے نے، تو
زمین تے چل کے نہیں جانا ساڈے پراں تے چل کے جانا ہے تو زمین تے چل کے نہیں جانا ساڈے پراں تے سوار ہو کے جانا ہے دس مینوں پروٹوکول کی دا زیادہ ہے بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے او دی امی دعاواں دے رہی او دا بابا دعاواں دے رہا ہے بچہ قرآن پڑھن جا رہا ہے اوے ماں باپ تے دعاواں کر دے نے اللہ دی قسم دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر رہی نے اے دے واسطے سمندری مخلوقات اللہ تعالیٰ دی تمام مخلوقات دعاواں دے اندر ہے میں تینوں کی دساف دے قرآن تے دین پڑھن والے دا پروٹوکول خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عزت چاہندے ہو دیندار بن جو قرآن نال تعلق جوڑو ویر زندگی دا پتہ کوئی نہیں مار جانا ہی دنیا چھڑ کے چلے آ جانا ہی کوئی ایک تینج دا بنا جا جڑا تینوں دعاواں وچ ایسا نہ ہوئے تو مر جائے تے تیرے پتر نو اینے جملے بھی نام دیون ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو مر جائے تے تیری بیٹی اینے جملے بھی نہ بول سکے اللہ ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مر جانے اوے گڈیاں دا خیال کرنا ہے کوٹھیاں دا خیال کرنا ہے مربے پیڑیاں دا سارا کچھ ایتھے پیا رہ جانا ہی حقیقی تیری دولت تیری اولاد ہے حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد ہے اینو دیندار بنا جا اے اکاؤنٹ قبر چ بھی کھلیا رہنا ہی حشر چ بھی کھلیا رہنا ہی لاہور دے ایک بندے اپنے پتر نو 22 سال پڑھایا یونیورسٹیاں تے دوسرے ملکاں دے اندر پڑھایا باپ فوت ہو گیا تے پتر جنازے چایا مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے آندا مولوی جی دسو تے صحیح جنازے دیاں دعاواں کیڑیاں نے تے کیویں پڑھنیاں نے مولوی کہن لگا یار 22 سال پڑھیا تے تینوں اے نہ پتہ آندا مینوں کوئی نہیں آندیاں اونے باپ دی قبر تے اگ لا کے ساریاں اپنیاں جناب ڈگریاں ساڑ دتیاں ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھاں تے رب تانوں معاف کرے گا ویر کوئی ایک تینج دا اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں کئی مرتبہ اپنی تقریر دسیا ہے میں سائیوال دے اس گاؤں نال تعلق رکھنا وا جڑا 25 کلومیٹر سائیوال شہر تو دور ہے جدوں میں تعلیم دا آغاز کیتا نا ساڈے پنڈوں جناب کوئی سواری نہیں سی جاندی شہر دے وال پیدل 10 کلومیٹر تک آ کے پھر سواری ملدی کئی مرتبہ میں اپنے باپ نال 25 کلومیٹر دا سفر بھی پیدل کیتا ہے اللہ اکبر ویر جی حدیث نعمت دے طور تے کہن لگا وا اگر میرے باپ غربت دے باوجود مینوں دین والے پاسے لایا ہے تے میری زندگی دی ایک نماز بھی ایسی نہیں ایک تقریر بھی ایسی نہیں ایک جمعہ بھی ایسا نہیں کہ میں اپنے ابو واسطے دعاواں نہ کردا ہواں اپنی امی واسطے دعاواں نہ اوے کوئی ایک انج دا بنا جا تو مر جائیں تے کہندا پھر ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے بہنا بھائی ٹھیک سن تے مولانا اکھاں تو نبی نے سن ابو جی نے سارے نو دنیا پڑھائی تے مینوں آندے نے تو نبی نے تو مدرسے ساڈا بھی حال جڑا بچہ کسے کام دا نہ ویکھو اونوں مدرسے پا دیو مولویاں دے والے تے قرآن دی برکت ہے او ساڈے ورگا نکما پھر خطیب بن جاندا اے دین دی برکت ہے نا مولانا پڑھے بہت بڑے عالم بنے وقت دے فرماندے نے ابو جی فوت ہو گئے تے خواب ویکھیا جنت تے سیر کر رہے تے میں کہا ابو جی تانوں مبارک ہوئے اللہ نے جنت دے چھڈی تے خوش ہو کے کہندے نے ہاں عبد المنان اللہ نے کرم کیتا ہے یار اللہ مینوں جنت دے دیتی پر ایک حسرت رہ گئی میرے دل ابو جی اجے بھی حسرت جنت لب گئی تے باپ کہن لگا پتر حسرت اے وے کاش میرے سارے بچے انے ہوندے میں سارے نوں قرآن پڑھاندا مینوں تے پتہ ہے ایتھے لگا ہے قرآن والیاں دا شان کڈا اونچا ہے مینوں تے سمجھ ایتھے آئی ہے کہ میں قرآن ایک پتر نوں پڑھایا تے اللہ نے ایڈی مہربانی کیتی جے سارے قرآن دے کاری ہوندے تے اللہ کیڈی مہربانی کر لہذا قرآن پاک پڑھ جو اے طالب علم مدرسے پڑھن والیو تانوں خراج تحسین پیش کرن لگا وا اے مسجد دے طالب علمو استاذاں کرام انہاں بچیاں دے والدین قرآن پڑھاؤ اولاداں نوں دیندار بناؤ صدقہ جاریہ بنن گے خود بھی تعلق قرآن نال جوڑ اولاد دا تعلق بھی قرآن نال جوڑ اللہ رحمتاں کر دے گا رحمتاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بڑے پروٹوکول دے گا لو گل مک گئی جے میں عرض کراں تواڈے سامنے محبت دے جملے ہوسیما شر دا میدانے
فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے قرآن والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکدے حسن سینے ایمان والے اونچے شان والے اونچے شان والے بچیاں دے والدین غور کرے آجے ماں باپ بلائے جاسیں سونے تاج پوائے جاسیں ماں باپ اوتھے ہے جڑے دین تو بیدار لوگ نے نا اے مغرب والے تو بڑے متاثر نے مولوی نہیں بنانا مولویاں دی کڑی انہاں اوتھے پوچھنا ہے اوے ہے تے رکشا چلاندا سی اے دے سر تے ایڈا سونا تاج آواز آنی ہے چوری جی اوندا پتر قرآن دا قاری ہے او دی بیٹی قرآن پاک دی حافظہ ہے ماں باپ بلائے جاسیں سونے تاج پوائے جاسیں پہچان والے اونچے شان والے اور طالب علموں گھبرانا نہیں ٹینشن نہیں لینی تواڈے سارے گلے سارے دکھ ادوں دور ہونے نے جدوں اللہ فرمائے گا اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری وننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اونچے شان والے قرآن والے اونچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکدے حسن سینے ایمان والے اونچے شان والے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن نال تعلق جوڑو دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے گرمی بڑی بندے تھکے پہ اچھا چلو جی ایک فرمائش آئی تھکے نہیں تو سنا دیں حبشوں آئی شان تک لے سبحان اللہ صحابہ نا یار جذبہ اظہار کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان ابو بکر صدیق شان ابن فاروق شان عثمان غنی شان علی المرتضی شان بلال تسی تھوڑی جی گرمی تو گھبرائے بیٹھے ہو سیدنا بلال انگاریاں تے بھی اچھی بول دے سن حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں تے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے غور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا او تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے تل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے
حبشہ دا ایک لال تکیا ہے جس نے سونا بلال تکیا ہے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے غور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو برابر تے کام رکھنا نا جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدے بھی نہ نہیں او لبنی او یارا ماں نہیں او لبنی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو رویں گا قبر تے بے پر اگوں ہاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی پھر کدرے تھا نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں او لبنی او یارا ماں نہیں او لبنی قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا کرے جنہ دے فوت ہو گئے اللہ صبر جمیل دے والدین دی مغفرت فرمائے اج دا پروگرام سفیان اسلامک سینٹر سمندری تو بائی تشریف لے آئے نے انہاں کو مل جائے گا یوٹیوب تے انہاں دا چینل بھی ہے اتھوں بھی تمام علماء دے بیانات تانوں مل جان گے جزاک اللہ خیرہ تسی فرماؤ شاید الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگار ہاں سیاکار ہاں اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اللہ ملک پاکستان تے مہربانی فرما اللہ ساڑے ملک دے اندر تنگیاں وسائل دی کمی یا اللہ اپنی رحمت دے نال اے مسائل تو اسی دو چار ہاں اللہ اپنی رحمت دے نال سانو محفوظ کر لے یا اللہ ناموس صحابہ و اہل بیت دا والا جڑا بیلے انہوں جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا کے ساڑے ملک دا اس بل نو قانون بنا دے یا اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما یا اللہ قرآن سچی یاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا مولا اسی تیرے تے راضی ہاں
تم ہی ساڈے تے راضی ہو جا۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ اللہ جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما۔ یا اللہ تو شہنشاہیں، اللہ تو کبریائیں، یا اللہ تو پوری کائنات دا خالق و مالک ہیں۔ اسی بڑے تیرے کمزور بندے، اللہ اسی بڑے لاگر جے بندے، اللہ تیرے درد منگتے، تیرے درد سوالی، اللہ تیرے درد مانگت آئے بیٹھے تیرے دربار اندر۔ اللہ تو ساڑیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان بیمار نے ہسپتالاں اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے، اللہ سارے نو صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص ساڑی جماعت دے نامور عالم دین محترم شیخ سید عطا اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ نو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ اسی دعا گو ہاں اپنے بندیاں نو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، علم و عمل والی حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نے نیک صالح بنا۔ یا اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دتی انہاں نو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے بچے پڑھ رہے نے کامیاب و کامران بنا، جنہاں بچیاں قرآن پاک حفظ کیتا ہے انہاں نو دین دا عالم اور باعمل انسان بنا، والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اس مسجد نو اس ادارے نو بانیاں واسطے جنہاں اس مسجد وعدے جناب آغاز کیتا، مسجد دے زمین خریدی، مسجد دے معاملات دے اندر حصہ پایا، اللہ سارے دے گھراں آباد فرما دے۔ یا اللہ تو سچا، تیرا نبی سچا، مولا کریم اسی تیرے تے راضی، تو ساڈے تے راضی ہو جا۔ اللہ جتنے اہل ایمان پریشان ہیں اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔